بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ نشیکانت دوبے نے اپنے ایک بیان سے سیاسی حلقوں کے ساتھ ساتھ عوام میں بھی بے چینی کی لہر دوڑا دی ہے۔ ہفتے کے روز انہوں نے جو کچھ کہا ہے، امکان ہے کہ آنے والے دنوں میں اس پر سیاست مزید تیز ہوگی۔ آئیے دیکھتے ہیں بی جے پی کے اس بڑبولے نیتا کے بیان کے اصل محرکات کیا ہیں۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا کا اردو خبرنامہ اور میں ہوں اسماعیل ریحان۔ ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی کو عدلیہ سے نہیں بلکہ آئین سے ہی چڑ ہے، خصوصاً جب عدالت عظمیٰ اس کے غیر آئینی عزائم کی راہ میں دیوار بن جائے تو پارٹی کے بھونپوؤں کو حملے کے لیے کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہی کچھ اس وقت بھی ہو رہا ہے۔ وقف ایکٹ اور پلیسز آف ورشپ ایکٹ جیسے حساس معاملات میں عدالت کی سخت گرفت نے سنگھ پریوار کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ اب وہ عدلیہ کو براہ راست نشانہ بنانے پر اتر آئے ہیں اور اس بار مورچے پر کھڑے ہیں نشیکانت دوبے اور نائب صدر جگدیپ دھنکڑ جیسے نیتا۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ نشیکانت دوبے نے اپنے ایک بیان سے سیاسی حلقوں کے ساتھ ساتھ عوام میں بھی بے چینی کی لہر دوڑا دی ہے۔ ہفتے کے روز انہوں نے جو کچھ کہا ہے، امکان ہے کہ آنے والے دنوں میں اس پر سیاست مزید تیز ہوگی۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے کردار پر سوال اٹھاتے ہوئے ٹویٹ کیا، اگر سپریم کورٹ ہی قانون بنائے گا تو پارلیمنٹ بھون کو بند کر دینا چاہیے۔ یہ رقیق تبصرہ انہوں نے اس وقت کیا جب عدالت عظمیٰ میں وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کی آئینی حیثیت پر سماعت جاری تھی۔ پھر دوبے یہیں نہیں رکے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے چیف جسٹس آف انڈیا سنجیو کھنہ کو براہ راست نشانہ بناتے ہوئے کہا، ملک میں جو سول وار یعنی خانہ جنگی چل رہی ہے اس کے لیے چیف جسٹس ذمہ دار ہیں۔ سپریم کورٹ اپنی حدوں سے تجاوز کر رہا ہے۔ اس دیش میں دھارمک یدھ بھڑکانے کے لیے کیول اور کیول سپریم کورٹ ذمہ بار ہے۔ سپریم کورٹ کا ایک ماتر ادیش ہے، شو می دا فیس ول شو یو دا لا۔ سپریم کورٹ اپنی سیما سے باہر جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کی سیما یہ ہے کہ بھارت کا سنویدھان جس قانون کو بنایا اس قانون کی اس کو ویاکھیا کرنی ہے۔ دوبے کی یہ لب کشائی صرف کسی فرد کی بے لگام زبان نہیں بلکہ بی جے پی کی اس سوچی سمجھی حکمت عملی کی علامت ہے جو آئینی اداروں کو جھکانے کے لیے کی جاتی ہے۔ ان کے بیان نے جمہوری توازن کو زک پہنچائی ہے، لیکن اہم سوال یہ ہے کہ پارٹی قیادت نے اب تک ان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کی؟ کیا پارٹی واقعی اس بیان سے لا تعلق ہے یا پس خفیہ رضامندی شامل ہے؟ پارٹی صدر جے پی نڈا کا مختصر سا بیان جس میں دوبے کے تبصرے سے لا تعلقی ظاہر کی گئی، نہ تو مذمت کے زمرے میں آتا ہے اور نہ ہی عدلیہ کے وقار کی بحالی کا کوئی پیغام دیتا ہے۔ در حقیقت یہ خاموشی خود ایک علامتی حمایت بن چکی ہے۔ یہ پہلی بار نہیں کہ بی جے پی نے عدالت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہو، لیکن اس بار حملہ اتنا ذاتی، اتنا براہ راست اور اتنا زہریلا ہے کہ اسے محض بیان بازی کہہ کر ٹالا نہیں جا سکتا۔ مغربی بنگال کی بی جے پی لیڈر اگنی مترا پال نے دوبے کی حمایت کر کے واضح کر دیا کہ یہ بیان کسی فرد واحد کا نہیں بلکہ ایک اجتماعی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ چیف جسٹس پر براہ راست حملہ کر کے انہیں ملک میں خلفشار کا ذمہ دار ٹھہرانا صرف توہین عدالت نہیں بلکہ جمہوری اداروں پر براہ راست حملہ ہے۔ کانگریس، ایم آئی ایم، ٹی ایم سی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے دوبے کے بیان کو صرف زہر افشانی نہیں بلکہ پالیسی حملہ قرار دیا۔ پون کھیڑا نے سیدھے طور پر وزیر اعظم نریندر مودی کی خاموشی کو نشانہ بناتے ہوئے سوال کیا کہ اگر یہ پارٹی لائن نہیں ہے تو پھر سزا کیوں نہیں؟ تو پردھان منتری آپ کی سویکرتی کے بغیر ایک سانسد چھوڑیے، بھارتی جنتا پارٹی کا ایک کاریہ منہ کھول ہی نہیں سکتا، اور اگر آپ کی سویکرتی کے بغیر بول رہے ہیں تو آپ کی پکڑ اب پارٹی اور سرکار پہ ختم ہو گئی۔ اور مہوا موئترا نے دوبے کو پیٹ بل قرار دے کر کہا کہ ایسا جانور مالک کے اشارے کے بغیر نہیں بھونکتا۔ بی وی شرینواس نے اسے مودی کی منشا کا عکس قرار دیا جو عدلیہ کو مخصوص ایجنڈے کی راہ میں رکاوٹ سمجھتی ہے۔ جب دوبے پر عدلیہ مخالف بیان بازی کے لیے توہین عدالت کی کارروائی کی بات زور پکڑنے لگی تو انہوں نے حسب روایت فرقہ واریت کا سہارا لیا۔ سابق چیف الیکشن کمشنر ایس وائی قریشی کے ایک تبصرے کو نشانہ بناتے ہوئے انہیں مسلم کمشنر کہہ کر نہ صرف ذاتی حملہ کیا بلکہ عدلیہ پر تنقید سے توجہ ہٹا کر پوری بحث کو ہندو مسلم میں بدلنے کی کوشش کی۔ دوبے جانتے ہیں کہ بی جے پی کا آئی ٹی سیل ایسے ہی جذباتی مباحث کو خوب ہوا دیتا ہے اور اس شور میں اصل جرم یعنی عدالت پر حملہ دھندلا جاتا ہے۔ ایڈوکیٹ انس تنویر اور سابق آئی پی ایس امیتابھ ٹھاکر کی جانب سے اٹارنی جنرل کو توہین عدالت کی اجازت طلب کرنے والی درخواست ایک امید افزا پیش رفت ہے۔
لیکن اصل سوال یہی ہے کہ کیا عدالت خود اپنے وقار کے تحفظ کے لیے کوئی موقف اپنائے گی یا اس بار بھی عدالتی صبر کی چادر تانی جائے گی؟ یہ معاملہ اب محض ایک ایم پی کے بیان کا نہیں بلکہ اس بڑھتی ہوئی روش کا ہے جس میں عدلیہ کو جھکانے اور آئینی دیواروں کو ڈھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اگر عدالت عظمیٰ بھی اس پر خاموش رہی تو یہ خاموشی نہ صرف خطرناک بلکہ جمہوریت کے لیے زہر قاتل بن سکتی ہے۔ ہوٹوں سے ہو کر جو دل تک جائے، ذائقے سے جس کے سب کا جی للچائے، ہے اگر یہ ممکن کوالٹی کے ساتھ فینسی آئس کریم کی ہو پھر کیا بات۔ اپنی ریمارکیبل سکسیس کو نظر میں رکھتے ہوئے اب فینسی آئس کریم نے پہلی بار شہر حیدرآباد میں کچھ نیا کرنے کی ٹھانی ہے، یعنی کوالٹی، کوانٹیٹی اور ویرائٹی کا زبردست کمبینیشن، وہ بھی انتہائی کفایتی داموں پر۔ آئس کریمز کے ایسے ریٹس جو شاید ہی کوئی پارلر پر دستیاب ہو، بہترین ایمبینس کے ساتھ فیملی سیکشنز بھی اویلیبل ہیں۔ ہمارا مقصد کسٹمر سیٹسفیکشن، ہر قسم کی پارٹی کے آرڈرز کے لیے بے حد مفید، اور کیوں نہ ہو ہمارا پروڈکٹ ISO سرٹیفائڈ جو ٹھہرا۔ یو کین فائنڈ آور پارلرز ایٹ یاقوت پورہ، دل سکھ نگر، فتح دروازہ اینڈ مہدی پٹنم۔ فینسی آئس کریم حیدرآباد۔ اور اب ایک نظر مشرق وسطیٰ کے حوال پر۔ غزہ اور غرب اردن میں 1.5 سال سے جاری وحشت و بربریت کے جلد ختم ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ اس خون آشام سلسلے کی سب سے بڑی وجہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی سیاسی مجبوریوں اور ذاتی بقا کی جنگ ہے۔ اسرائیل میں یہ تاثر عام ہو چکا ہے کہ غزہ سے انخلا کا مطلب نیتن یاہو کا اقتدار سے نکالا جانا ہے۔ ان پر بدعنوانی، مالی بے ضابطگی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے مقدمات کی قطار لگی ہے، اور اگر اقتدار ہاتھ سے گیا تو سیدھا جیل جانا ہوگا۔ نیتن یاہو خطے کو برباد کرنے میں کامیاب تو ہوئے، لیکن اب خود اسرائیل اس بدمست ہاتھی کی تباہ کاریوں سے محفوظ نہیں رہا۔ ان کی لڑائی صرف حماس یا لبنان سے نہیں بلکہ اپنی ہی فوج، خفیہ اداروں اور اتحادیوں سے بھی ہے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کی کامیابی کا راز جس موساد، شاباک اور یونٹ 8200 میں چھپا تھا، انہی سے وزیر اعظم کی ٹھنی ہوئی ہے۔ اکتوبر 2023 میں غزہ پر تازہ حملے کے بعد اسرائیلی فوج جس شدید مزاحمت سے دوچار ہوئی، وہ نہ صرف حکومت بلکہ خود افواج کے لیے بھی غیر متوقع تھی۔ ہزیمت، ہلاکتوں اور ناکامیوں نے اندرونی کشمکش کو ہوا دی۔ عالمی فوجداری عدالت کی جانب سے وزیر اعظم، وزیر دفاع اور فوجی سربراہ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد باہمی الزام تراشی کا بازار گرم ہوا۔ وزیر دفاع یوآف گولانٹ اور فوجی سربراہ سمیت کئی اہم جنرل مستعفی ہو گئے۔ رشوت ستانی، قطر گیٹ اسکینڈل اور مشیروں کی کرپشن نے نیتن یاہو کو مزید گھیرے میں لے لیا۔ جب انہوں نے شاباک کے سربراہ رونن بار کو برطرف کرنے کی کوشش کی تو عدالت نے اٹارنی جنرل بھارو میارا کی سفارش پر اس فیصلے کو معطل کر دیا۔ اسی تناظر میں لیکوڈ پارٹی نے شاباک پر سنگین الزامات عائد کیے اور اسے ریاست کے اندر ریاست قرار دیتے ہوئے ملک کی جمہوریت کو خطرے میں ڈالنے کا مجرم ٹھہرایا۔ اسرائیلی فوج میں بھی بغاوت کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ جنرل ایال زمیر نے پارلیمانی دفاعی کمیٹی میں اعتراف کیا کہ غزہ میں حکومت کے اہداف حاصل کرنے کے لیے مطلوبہ سپاہی دستیاب نہیں۔ اگرچہ فوج نے اس بیان کی تردید کی، لیکن دفاعی تجزیہ نگاروں نے اسے زمینی حقائق کا کھلا اعتراف قرار دیا۔ جنگی تھکن اور طول پکڑتی نسل کشی نے فوجی اہلکاروں اور عام شہریوں کو یکساں متاثر کیا ہے۔ 300 سے زائد پائلٹوں نے وزیر اعظم کو خط لکھ کر خبردار کیا کہ مسلسل بمباری اور خونریزی قیدیوں کی زندگی کو شدید خطرے میں ڈال رہی ہے۔ اسرائیلی ایئر لائن ایل آل اور دیگر نجی ایئر لائنوں سے وابستہ پائلٹوں کی جانب سے یہ احتجاج نیتن یاہو کے لیے ایک اور جھٹکا ہے۔ نیتن یاہو اپنی گرفت کمزور ہوتے دیکھ کر قوم سے اشتعال انگیز اور جذباتی خطاب کر رہے ہیں۔ 19 اپریل کو ان کا کہنا تھا کہ مزاحمت کاروں کے مکمل خاتمے سے قبل غزہ جنگ ختم نہیں ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنگ کی طوالت خود اسرائیل کے لیے شکست بنتی جا رہی ہے۔ امریکی خفیہ اداروں نے صدر ٹرمپ کو متنبہ کیا ہے کہ غزہ اسرائیلی فوج کا دلدل بن چکا ہے اور زمینی پیش رفت ناممکن ہے۔ قیدی ایدن الیگزینڈر کی زندگی کو لاحق خطرات کے پیش نظر امریکہ نے براہ راست مذاکرات کی راہ اپنائی ہے۔ اس ضمن میں صدر ٹرمپ نے اپنا خصوصی ایلچی آدم بوہلر قطر روانہ کر دیا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر اسرائیل کی پوزیشن کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ فرانس اور برطانیہ کے ارکان پارلیمنٹ کو ویزے منسوخ کر کے اسرائیل نے اپنے رویے کو مزید سخت بنا لیا ہے، لیکن اس کا نقصان خود اسے اٹھانا پڑ رہا ہے۔ عوامی سطح پر جنگ بند کرو، ہمارے پیاروں کو واپس لاؤ مہم میں
1.5 लाख سے زائد افراد کے دستخط سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب خود اسرائیلی بھی جنگ کے جاری رہنے کے خلاف ہو چکے ہیں۔ امن مذاکرات کے حوالے سے قطر نے کھل کر اسرائیل کی بدنیتی کو بے نقاب کیا۔ ماسکو میں روسی صدر پوتین کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں امیر قطر نے کہا کہ کئی ماہ پہلے امن معاہدہ طے ہو چکا تھا، لیکن اسرائیل نے اس کی پاسداری نہیں کی۔ دوسری جانب امریکہ یمن پر بھی قہر ڈھا رہا ہے۔ پینٹاگون کے مطابق دنیا کا سب سے طاقتور بنکر بسٹر بم GBU-57 ABMOP استعمال کیا جا رہا ہے، جس سے نہ صرف انسانی جانوں بلکہ مشرق وسطیٰ کے امن کی بھی مکمل تباہی یقینی ہے۔ غزہ ہو، غرب اردن یا یمن، یہ خطہ ایک دہکتے ہوئے آتش فشاں میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اسرائیل کا سیاسی انتشار، نتنیاہو کی ضد، خفیہ اداروں کی بغاوت اور عالمی تحفظات ایک ایسے بحران کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کا انجام خطے کے لیے نہایت ہولناک ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔